بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ہماری ویڈیو بیماری سے متعلق ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماروں کی غیب سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جو لوگ علاج کروا کے تھک گئے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحت یابی عطا فرمائے۔ اور بیماری، ہم لوگ تو ویسے پریشان ہو جاتے ہیں اپنی بیماریوں کے لیے، لیکن اللہ پاک نے بیماریوں بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ ایک تو اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، اور دوسرا بیماری کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کا صدقہ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بیمار، آپ سنیں کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے آپ لازمی جائیں، کیونکہ بیمار کی عیادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ بیمار شخص کی عیادت کرنا بڑے ہی اجر و ثواب کا عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، ان میں بیماروں کی عیادت بھی شامل ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنا اور اس سے حوصلہ افزا باتیں کرنا سنت ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک ایسا حق ہے جس سے ان میں آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے درمیان ربط و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کی وہ بہترین جزا عطا کرتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرط یہ کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو ہاتھ رکھنا نہیں چاہیے، نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے میں تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا ہی کافی ہے۔ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار کی عیادت کے لیے بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچنے دے۔ جس عیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے، اس سے ثواب سے بجائے بہتر ہے کہ عذاب کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات مضر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے میں باہر ہی باہر سے حال معلوم کر کے آ جانے اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ مریض کو جتانے یا بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، جس بے تکلف شخص کو خود مریض اپنی تسلی یا دل بستگی کے لیے بٹھانا چاہے اور اس کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اسی طرح عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی بہت اہم ہے۔
ایسے ہی وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام یا دیگر معمولات میں خلل آئے، لہٰذا تیمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیمار کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے کہ کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے اور جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی دے، آمین۔